बचपन से निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और अजमेर शरीफ। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का तो मेरा फैमिली से आना जाना है, मतलब मेरे दादा और अब्बू के साथ में जाती थी छोटी सी। तो लेकिन जब से 3 साल से ताजी सिलसिले में जुड़ी हूँ सैफ सर से, जब से उन्होंने राब्ता हुआ, फिर उन्होंने मुझे बाबा जान के बारे में बताया। तो जो मुझे जहाँ तक लगता है, जितने भी हम लोग ताजी सिलसिले में हैं अब तक, जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं नहीं जानती, सबके लिए मेरा ये लगता है कि जो कुर्बत और जो मोहब्बत और जो बाबा जान अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, और जो मतलब उनके यहाँ ना करंट, जैसे करंट से भी ज्यादा, मैं बोलूंगी करंट तो बहुत छोटी चीज है, उससे भी ज्यादा वो उनके यहाँ बहुत जल्दी रसाई होती है। इतनी रसाई तो मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी। इवन औलिया कराम का तो मेरी फैमिली में शुरू से रहा है, आना जाना सब कुछ रहा है, लेकिन जो करम, जो नवाजिशें, जो इनायात बाबा जान से बाबा जान अपने बच्चों को करते हैं, देते हैं, एकदम मतलब उनका ये होता है कि जिससे मान लो मैंने कोई चीज उनको पेश की, आपने सपोज किसी ने भी पेश की, तो अगर वो कहीं बिजी हैं, क्योंकि उनके खुद भी काम होते होंगे, जाहिर है इतनी बड़ी हस्ती हैं, तो उनकी खुद की भी मसरूफियात होती होंगी। तो जैसे ही उनको लगता है कि ये मतलब अगर उनकी नजर ऐसे भी उड़ गई ना, तो समझ लो काम हो गया आपका। तो इतना करंट से भी ज्यादा मैंने, इतना फैज मैंने जो यहाँ सिलसिले में पाया है, वो मैंने कहीं भी नहीं पाया। और मोहब्बत के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो मोहब्बत में सही बताऊं तो बाबा जान का एक कॉलेज है, हो जी हो, बाबा जान के पास एक किस्सा सुनाती हूँ कि भीड़ में एक आदमी आए थे रोते हुए, बिलखते हुए, उनका कोई मसला था। तो खुद्दामों ने एकदम उनको जैसे पीछे किया, तो खुद्दामों को दूर से चिल्लाए बाबा जान, हो जी हो, दुनिया से ठुकराया हुआ यहाँ आता, यहाँ से भी ठुकराते तो किधर जाते। वो बाबा जान की एकदम से आवाज लोगों ने सुनी और सारी भीड़ हट गई, और वो बंदा जो रो रहा था, बिलख रहा था, तड़प रहा था, वो एकदम बाबा जान के बिल्कुल सामने हुजूर में, उनके कदमों में एकदम अपने आप को कर दिया। और ये मोहब्बत मैंने जो सिलसिले में पाई है, ये मैंने कहीं नहीं पाई। और नागपुर जब भी जाती हूँ मैं, तो माशाल्लाह उनके दरबार का इतना बड़ा करम है, इतनी बड़ी नवाजिश है कि आप दरबार में, जैसे हम रेलवे स्टेशन से, उनका जो दरबार है मेरे ख्याल से 15 मिनट 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे, तो दरबार से अराउंड 3-4 किलोमीटर के आसपास का जो रकबा है, उसमें आप जैसी एंटर होगे ना, आप महकना शुरू हो जाते हो। आपको हवाओं में बाबा जान की खुशबू सुनाई देती है। बाबा जान नागपुर में मेरे भाई है सोनू भैया, उनके घर, और की बार में गई थी, तो वो उन्होंने अपनी बहन के घर भी लेके गए थे मुझे, कुछ तकरीब थी। हाँ, गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह जो है हमारे पीराने पीर दस्तगीर, तो उनका नियाज हो रही थी। तो आप यकीन नहीं मानेंगी, उनके घर में मैं गई हूँ, दावत में शिरकत की मैंने, और उनके घर में सब लोग मौजूद थे। दावत खत्म होने वाली थी, तो एकदम से मैं बेचैन हो गई। मैंने कहा हाँ, सोनू भैया के पापा, मैं उनको अब्बू जी बोलती। मैंने कहा अब्बू, अब्बू एकदम मेरे बराबर में बैठे। मैं कह रही, वो कह रहे क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो गई। मैंने कहा अब्बू, बाबा जान इधर ही है, बाबा जान यही है, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अब्बू। सोनू भैया के पापा कह रहे तू सही पहचानी, इधर ही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी जो खुशबू होती है ना, वो दुनिया में मैंने कहीं नहीं सुनी। इतनी इतनी प्यारी खुशबू उनकी है, इतनी और पता है, जब हम उनके दरबार में होते हैं, तो एक तजल्ली होती है। आप अब मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं 4 बार हाजिरी की है मैंने वहां पे। तो मैं 4 बार में ही सोच रही थी कि मैं बाबा जान के दरबार में मनकबत पेश करूँ, जो मैंने गुलदस्ता शरीफ पढ़ा है। मेरी आवाज नहीं निकलती वहां, मेरी आवाज नहीं निकलती। एक अलग ही कैफियत होती है कि
آپ چاہتے ہوئے بھی آپ کی آواز نہیں نکل پاتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے, ایک عقیدت ہوتی ہے. اب میں کہاں پر ہوں آپ کو بتا رہی ہوں. عقیدت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, اور اتنا پرنور منظر ہوتا ہے ناگپور شریف کا, دربار کا. اور میں ایک بات بتاؤں, کپڑوں میں سے بابا جان کی خوشبو آتی ہے میرے. میں نے دوپٹہ ابھی تک سنبھال کے رکھ رکھا ہے, وہ والا جس میں سے خوشبو آتی ہے. دعا کریں یہ خوشبو ہمیں بھی باجی ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہمیں بھی بلائیں بابا جان وہاں, ہم بھی آئے زیارت پہ جائیں, دیکھیں ہمارے لیے بھی جب جائے کریں تو دعا کریں سلامت آجی کے لیے, کہ ہمیں بلائے بابا جان. آمین. سلمہ بہن دعا کریں یہ خوشبو ہمیں بھی نصیب ہو. آمین آمین ثم آمین. جسٹ اے سیک. چائے پیش کر رہی ہوں, پی لیں سب لوگ. پلا دیں باجی, آپ ساتھ پلا رہی ہیں تو پلا دیں, ساتھ میں پلا دیں سموسے ہمیں بھی بھی. ہیں, سینڈ کروں ارے تھوڑے تھوڑے. باجی کیا بات ہے, کیا بات ہے, کھلا دیں کھلا دیں. چائے تو پلا دے, سر میں درد ہو رہا ہے, چائے تو دے دیں. اب اپنے ہاتھ کی پلا رہی ہے تو پھر کیا ہی بات ہے. آپ میرے ہاتھ کی پی لیں گی نا تو کراچی چھوڑ کے ہاں آ جائیں باجی, گی. باجی میرے کبھی میرے نصیب کھل جائے کہ میں آ جاؤں اور السلام پی علیکم لوں آپ ورحمۃ کے اللہ ہاتھ کی چائے, وبرکاتہ. آپ لوگوں پھر کی نصیب باتیں کھل جائے. ختم ہو گئی تو میں کچھ بولنا, اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی. جی بولیے. جن لوگوں کو کوشچنس پوچھنے, صرف 5 کوشچنس ہی لیں گے سر ابھی, کیونکہ جیسا انہوں نے فرمایا کہ ہیڈک ہے, تو مجھے آپ اپنا نام بتا دیجیے کون کون کوشچنس پٹ اپ کرنا چاہتے ہیں, تو میں یہاں پہ میسج ٹائپ کر دیتی ہوں. فائزہ. فائزہ. جی باجی میں کوشچن سائمہ کرنا بول رہی چاہتی تھی. ہوں. فائزہ. سلامہ. فائزہ, صوبیہ, سلامہ. اور سائمہ. سلامہ صاحبہ, فائزہ سائمہ صاحبہ, بھی. صوبیہ صاحبہ. جی سعدیہ. ہاں, سائمہ. اچھا سعدیہ اور سائمہ, اور سائمہ بھی ہے باجی. سوری سائمہ. سائمہ لکھ لیا میں نے. سائمہ صاحبہ, سعدیہ صاحبہ, سلامہ صاحبہ, صوبیہ صاحبہ اور فائزہ صاحبہ, رائٹ. یس. اور میک شیور کہ آپ لوگوں کے سارے سوالات جو ہیں وہ روحانیت سے ریلیٹڈ ہی ہوں. پرسنل کوشچن پلیز مت پوچھیے گا آج. ٹھیک ہے باجی. ہم جی کتنے باجی کوشچن ٹھیک ہے. کر سکتے ہیں؟ کیا چیز؟ کائنڈلی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم ایک سے زیادہ کوشچن کر سکتے ہیں, مطلب یہ کہ علمی آپ بہت سلو بول رہے ہو, آپ کی وائس نہیں آ رہی, پلیز تھوڑا لاؤڈ بولیں. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی. میں آپ سے کائنڈلی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہم ایک سے زیادہ کوشچنس کر سکتے ہیں سر سے؟ نہیں, آج ایک ہی کوشچن کیجیے, کیونکہ سر نے کبھی بھی منع نہیں کیا کوشچنس کے لیے. آج ان کو ہیڈیک ہے تو تھوڑا ان کا بھی لحاظ رکھ لیتے نا ہم لوگ. جی جی. ان کی طبیعت سب سے سیشن میں پہلے. کسی بھی کتنے کوشچن سیشن ہم نے کیے, کبھی بھی انہوں نے نہیں منع کیا, تو جی آج تھوڑا جی سر میں درد ہو رہا تھا سر, کیا بتا رہے تھے بابا جان. جی جی. تو ابھی سر بیک آتے ہیں, دین وی ول اسٹارٹ, رائٹ. جی. ٹھیک ہے. آپ پلیز تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے دربار کے بارے میں. بابا تاج الدین کے پاس آپ جاتی ہیں, حاضری دیتی ہیں. آپ پہلے بھی بتا رہی تھی, میں تھوڑا لیٹ ہو گئی, لیکن آپ پلیز تھوڑا سا بتائیے. مطلب جب بھی ان کے بارے میں بات ہوتی ہے, ایون ہم چیٹ میں آتے ہیں, ابھی جس طرح سے سر بات کر رہے تھے, آپ بات کریے, تو اس طرح سے لگتا ہے کہ جس طرح سے دنیا بدل جاتی ہے. ہم جہاں پہ صحیح ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوتے, کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں. جی. تو صحیح ایک کہہ رہی ہیں تو بالکل. آپ کے یہ عرض ہے کہ روحانی ٹریول سلمہ ہوتے ہیں جی, آپ ہمارے. وہاں جائیں تو ضرور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان کو جی ہمارا بالکل سلام جی کہیے باجی. گا. دل میں جی بہت باجی خواہش ہے کہ بالکل. کسی طرح وہاں پیش ہو جائیں, انشاءاللہ ابھی جب بھی اڑ چلے میری جائیں اڑ حاضری کے. ہوگی تو ابھی تک تو یہ گروپ ہم لوگوں کا اتنی اسٹرینتھ میں نہیں تھا, تو اب ماشاء اللہ اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے. تو انشاءاللہ آپ کچھ ایسا کریں گے کہ وہاں پہ سب کو لائیو زیارت کرے, یا تو ہم سبحان گوگل اللہ. پہ کر لیا انشاءاللہ. کریں, انشاءاللہ یا پھر ضرور ضرور انشاءاللہ, اللہ و دن ضرور. لائے. باجی جی. مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ بابا تاج الدین کی خوشبو کو کیسا محسوس کرتی ہیں, کیسی خوشبو ہوتی ہے باجی؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے, وہ تو کیسی نہیں خوشبو کر ہوتی ہے بابا؟ سکتے, وہ تو ایکسپلین نہیں کر سکتے.
وہ تو آپ مطلب الفاظ ہی نہیں ہیں ان کے، ایکسپلین نہیں کر سکتے. چلیے ہم ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں، دین سر ابھی ایک جی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جی باقی جو بھی ہوتا جی آپ جی ان باکس کر دیجیے گا مجھے، میں ریپلائی کر دوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ سلمہ باجی السلام علیکم. کدھر چلی گئی ہیں باجی؟ ابھی ہم سر کا ویٹ کر رہے ہیں. سر کے جی سر میں جی درد ہے، ابھی آ سر رہے میں تکلیف ہے، سر میں آ رہی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختاج وعلیکم السلام والسلام حق تاج و التاج. بابا جان. بتاؤ بھائی، مزہ آیا من کا سیشن کا؟ بہت سر، بہت بہت زبردست، ماشاء اللہ بہت اچھا، بہت بہت شان بہت والا مرشد تم لوگوں کا، بہت شان والا مرشد ہے. اس کی شان بیان بہت کرنے کی شان. یہ سیشن بے شک ایک بے شک. ادنا سی کاوش کوشش جان الفاظ ہی نہیں ہے ان جی کی جناب، شان بیان اچھا کے الفاظ ہی نہیں. درست فرمایا صوبیات جی، درست فرمایا. اب دوسرے حصے میں سب کو خوش آمدید. اور جو ہے اب ترتیب کچھ ایسی ہے کہ کوئی اگر سوالات کسی کے ہیں روحانیت سے متعلق جی تو آدھا گھنٹہ ہم تقریباً ہیں یہاں. تو کون کچھ پوچھنا چاہے، کچھ بات کرنا چاہے تو بتائیے، 1 by 1 اونلی. 3-4 سوالات بس آج. جی سر. جی جی سر، السلام علیکم. میں پوچھوں وعلیکم السلام. کون بول رہا ہے بابا جی؟ جان؟ سر میں سائمہ بات کہہ رہی ہوں لاہور سے. سر پہلے تو مبارکباد، بہت زبردست محفل تھی، ماشاء یقین نہیں اللہ. ایسا ہوگا، اور بہت زبردست. بہت حسرت ہے میرے کہ میں بھی کچھ پیش کر سکوں. میں سلمہ باجی بہت پڑھتی ہوں، اور اکیلے میں پڑھتی ہوں اور اس کو کرتی رہتی ہوں ریکارڈ، لیکن اتنی ہمت نہیں کہ میں لکھنا تو مجھے آتا ہی نہیں، اور وہ پڑھ کے میں بہت خود ہی لطف اندوز ہوتی ہوں. لیکن میرے لیے دعا کیجیے، مجھے آج بہت حسرت ہوئی کہ میں نہیں لکھ پائی کچھ بھی. سب لوگوں کو بہت مبارکباد سر، بہت اچھا تھا، نہ بتانے والا الفاظ نہیں ہے، نہیں، اگلی الفاظ دفعہ نہیں ہے تم سر. پیش کرو گی انشاءاللہ. میری دعا انشاءاللہ ہے تم سر، کاغذ ضرور قلم سر. پر خود بیٹھو گی اور ایسا جی فن سر. پارا کچھ تخلیق کرو گی کہ جو جی بس وہ بیان کر انشاءاللہ دینا سر، آپ کی اگلی دعائیں ہیں محفل میں. ضرور. اب انشاءاللہ اگلی سر. محفل جو ہوگی وہ جی شعبان کی 26ویں کی ہم کریں گے. ٹھیک ہے، اس رات انشاءاللہ کو جو ہے انشاءاللہ جی بابا یہاں انشاءاللہ. میں پہلی انشاءاللہ فاتحہ سر. دلا رہا ہوں تاج ٹھیک ہے محل میں. سر. جی تو سر. مدعو کروں گا اسلام آباد کے جو بھی تاجی ہیں، موجود ہیں، میرے قریب ہیں، سارے ہی قریب ہو، سارے ہی قریب جی ہو، جی بے پر شک. جو جی وہاں ہاں موجود ہیں تو وہ اس 26ویں میں آ کر جو ہے وہ پھر اپنا اپنا حصہ لے جائے مجھ سے. تو اب انشاءاللہ سر سوال ضرور. جو ہے سر سوال میرا نیکسٹ. ایک یہ تھا، ایک سوال تھا سر میرا کہ آپ نے جو یا وہابوں کا بتایا ہوا ہے 14 شبان کو نقش لکھنے کا، تو اس میں سر تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو 7000 پڑھنا ہے اور اس دن عبادت کی رات ہے، تو کسی سسٹر کے ساتھ مل کے پڑھ سکتے ہیں 7000؟ باقی اگر پڑھائی میں کر لوں اور وہ والی چیز کے تاکہ ٹائم پہ ختم ہو جائے، تو یہ ہو سکتا ہے ایسے کہ یا نہیں مجھے ہی پڑھنا ہے پورا؟ پہلا تو یہ ہے کہ 7000 کی تعداد میری نظر میں کوئی زیادہ کثیر تعداد نہیں ہے. جی آپ سر. 10 جی بابا منٹ میں دیکھیں گی جی تو بابا آپ جی ایک صحیح. بہت زیادہ پڑھ چکی ہوں گی. 10 منٹ میں ہی آپ کو حیرت ہوگی اسپیڈ ایک ہی پر. نشست میں بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. آرام سے، ایک ہی یہاں نشست میں. اسپیڈ پر توجہ مرکوز کرنے کی جلدی جلدی وہ مولوی کی طرح حلوہ نہیں کھانا ہے، ٹھیک منہ ہے جل سر. جائے. تو آرام جی سے سر. ٹھہر ٹھہر کے ٹھیک ہے سکون سے سر. پڑھو. جس قدر نیت 7000 کی کرو، بس جتنا جی اللہ پاک تمہارا ظرف بڑھا دے تم پڑھ لو. بہرحال سوال کا ٹھیک ہے. جواب یہ ہے کہ خود پڑھنا. اور سر مغرب کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں؟ مغرب سے فجر تک کوئی بھی ایک تمہیں 40 منٹ آدھا گھنٹہ چاہیے، کیا چاہیے اور ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس دن خاص. جزاک اللہ. جی سر نیکسٹ. فائزہ عروا. فیضہ عروا جی جی سر، فرمائیے.
کہ ایک سوال سے پہلے بتا دوں کہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے میرا نام سلیکٹ ہو گیا ہے حاجی کیمپ میں. کل صبح میری ٹریننگ ہے. میں نے آپ تمہیں کو جواب میسج دیا تھا ہم نے واٹس جی ایپ جی پہ ہے, جی سر تھینک یو سو مبارکباد مچ. بھی دی تھی. بٹ وہی میرا رونا دھونا جاری ہے ابھی بھی, ہر بات میں آنسو, ہر بات میں آنسو. اچھا سر, سپتم والا وظیفے کا میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا, آپ نے کہا فاتحہ دلا دوں. فاتحہ کا طریقہ مجھے جاننا تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ نئے میں بتائیں گے یا کیا, وہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی. دوبارہ کیا کرنا ہے, اس کو نئے چاند میں کنٹینیو کرنا ہے؟ میں سمجھ گیا آپ کا. پہلی بات تو یہ کہ میں نے کہا تھا کہ نئے چاند میں دوبارہ دونوں اعمال شروع ہیں, بات کلیئر تھی آپ سے. جی دوسری بات, فاتحہ کا طریقہ بارہا میں نے بہت ساری ویڈیوز میں جو ریگولر دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جو بھی آپ نے ذکر پڑھا ہے اس کا ثواب پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین رحمت للعالمین کے حضور پیش کرنا ہے, اور اس کے بعد ترتیب وار لڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس جی عمل کے موکلات کو جی نظر کر دینا ہے. ٹھیک ہے سر. تو اچھا پھر وظیفے بار سے بار فرق ہے کوشچن ایسے آتے ہیں سر, تو میں پھر وہ پوجا ہوتا ہے کروں, میں میں ایک ایک چیز میں بتاؤں بیٹا سوری تم سر. لوگوں کو, تو پھر میں عمل خود کیوں نہ کر لوں تم لوگوں کی طرف سے. ایسے چیزیں پوچھا کرو جو پتہ نہ ہو, ٹھیک رائٹ ہے. سر. میرا بوجھ بڑھا دیتے ہو کہ جی اب سر رپلائی کیوں نہیں کرتا ہوں میں, پتہ ہے ایک میں جی رپلائی بھیجوں گا نا لکھ کر کو, پھر 10 پیچھے سے اور میسج آ جاتے ہیں, سر اس کو یہ پتا ہے, اس کا یہ پتا ہے, اس کا یہ پتا. بیٹا میں کوئی مشین تو نہیں ہوں نا, جی یہ ہے مسئلہ. تو یہ لیکن اس چھوٹی چیزیں ہیں وظیفے اتنی, جی اس میں کیا ہے. میں نے لکھ دیا سر. تھا کہ جی تم سر. دوبارہ شروع کرو نئے چاند میں, اب اس کو تم سوال بنا کر یہاں پیش کری ہو میرا بچہ, جی سر. تو پڑھ دیا کرو میسج. میں باقی جو بات ہے میں میسج پہ دوبارہ سمجھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. نیکسٹ جزاک کوسچن اللہ. بابا صاحب میرا بھی سوال ہے آپ سے, پوچھوں آپ سے پہلے؟ پلیز. نام بتائیے. سلامت سلامت. سلامت آجی بابا جان. میں جی جی. السلام علیکم بابا جان. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ روحانیت کی آخری حد کیا ہے اور بیت کیوں ضروری ہے بابا جان؟ یہ میں آپ سے لائف سننا چاہتی ہوں اپنی نا, کہ اگر آپ کچھ فرماتے اس کے بارے میں, روحانیت کے بارے میں بتا دیجیے. روحانیت کی آخری منزل کیا ہے, اس کی حد کیا ہے, کہاں تک کے ہم روحانیت کا وہ بڑی جان جاننے کی. روحانیت, سلامہ اور باقی جو سامعین ہیں, بات روح سے ہے, روح سے روحانیت, ٹھیک ہے. جی جی روح جو اپنے منبع اور مخزن سے جدا ہوئی تو وہ چوتھے حصے میں پہنچتی اس دنیا میں اتری, جس نے ایک جسم کا جو ہے وہ لبادہ اوڑھ لیا, یا اسے جسم جو ہے وہ عطا ہو گیا ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے طور پر. جسم تو محض ایک کیریئر ہے, روح جو ہے اصل, جیسے یوں سمجھ لو کہ تم ہم لباس پہنتے ہیں, لباس اتار ہاں کر رکھتے ہیں تو لباس کی اپنی کوئی حرکت الماری میں نہیں ٹھہرے گی. روح جی جو ہے وہ اندر گویا کہ ایک کیفیت کہہ لو, امر ربی کہہ لو. جی قرآن بالکل. پاک میں جو روح کی ڈیفینیشن آئی ہے امر ربی سے آئی ہے کہ روح کے بارے میں قلیل علم دیا گیا ہے. روحانیت کی جو معراج ہے وہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کی ڈسکوری ہے, اور اللہ کچھ بھی نہیں ہے روحانیت. وہ کہتا ہے میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں. بے اب شک. یہاں سے جب شہرک سے زیادہ قریب کا جو مرحلہ قرب تو اس نے عطا کر دیا, ہم قرب سمیٹنا نہیں چاہ رہے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن جی آف دا ٹروتھ ود ان اس, بس ہم اتنے غافل ہیں کہ نہیں سمجھ پا رہے. وہ ہے معراج. اس آیت میں ڈھونڈو روحانیت کو, ٹھیک ہے. جی باقی بیعت جی کیوں ضروری ہے, جی بابا جی. میں تو بڑے مفصل طریقے سے ویڈیو اس دن اپلوڈ جی کی ہے, بابا جی, ابھی آپ نے اور ویڈیو بھی اس میں بنائی تھی. کافی ہاں تفصیل ہے, تو وہ پھر دیکھ جی لینا میرا بچہ. جی ٹھیک ہے نیکسٹ بابا جی, کوشچن. بہت شکریہ بابا جی, بہت نیکسٹ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں سعدیہ بات کر رہی ہوں. جی سر سعدیہ فرمائیے. سر فار دا فرسٹ ٹائم اتنے سارے سیشنز میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری کیا فیلنگ ہے. سر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ وہ فیض ہمیں بھی عطا کرے اور روح کی گہرائی تک عطا کرے.
आमीन सुम आमीन, जरूर होता होगा। सर जी मेरे सवाल सादिया। पास सर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत दिल में है, रूह में है, पूछना चाहती हूँ लेकिन टाइम शॉर्टेज सर। एक क्वेश्चन और एक रिक्वेस्ट। सर क्वेश्चन ये है मेरा कि जब इंसान इस दुनिया से दूसरी दुनिया में, हम मुसलमान चले जाते हैं, तो एक नई जिंदगी अल्लाह ताला ने हमें बताया कि शुरू हो जाती है, आखिरत की जिंदगी जो हमेशा रहेगी। सर मैं ये पूछती हूँ कि उसके बाद रूह का क्या मामला होता है? मतलब हम मुसलमान कुछ बहुत गुनहगार होते हैं मेरी तरह के, कुछ बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छे होते हैं जिन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी होती है, हमेशा अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, जो खल की खिदमत करते हैं। सर मतलब मुझे इन दो सिनेरियोज में काइंडली ये पूछना है कि रूह किन किन मराइल से गुजरती है और कहाँ पे जाती है। मतलब इसके बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है इसकी वो काइंडली मुझे बताइए कि इन दोनों सूरतों में रूह मतलब ऊपर अर्श पे जाती है, कहाँ जाती है। और सर रिक्वेस्ट मेरी ये है सर आपसे कि हमें कुरान पाक का तर्जुमा और तफसीर आप प्लीज़ हमें मतलब वीकली एक क्लास रखें सर हमारी 1 आवर की। सर हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी शुक्रिया शुक्रिया सादिया। एक माफ कीजिएगा, बहुत जामे सवाल है और मुख्तसर अंदाज में पूछा गया है, सादगी से पूछा गया है। हालांकि जो सवाल है उसके लिए दामन वक्त या अल्फाज की तरतीब या मिसाल की जो तरवीज है इस सवाल के जवाब में, उस वो जामाइयत दरकार है उसमें। क्योंकि इस रूह की जो बालिदगी के बाद अगला जो रूह का सफर है, यानी मलकुल मौत आ गए, फाइनल एक दे दिया गया है जी के इस पत्ते को शाख से तोड़ने का टाइम आ चला है। वो क्या है कि जब लात चलेगा बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाएगा, जब लात चलेगा बंजारा। तो ये बंजारा किधर लात के जा रहा है जी? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सुलगता हुआ है, क्योंकि इसका फोकस ही हमें समझा सकेगा कि हमारी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जो नेक्स्ट पैरामीटर आपका शुरू हो रहा है, चैप्टर शुरू हो रहा है, चैप्टर नहीं पूरी वॉल्यूम आपको वॉइस आई है। जो व्हाट्सएप सिलसिला ग्रुप नहीं, में आपकी है, वॉइस बीच में से जो सिलसिला व्हाट्सएप ग्रुप में है वो बता दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप इस वक्त ऑन है मेरे पास सिलसिला का, कि क्या वॉइस आ रही है सबको? जी बाबा जान आ रही है। जी सर आ रही है बिल्कुल। जी तो मैं सिलसिला कलाम जो है वो मुकता हो गया। तो यहाँ पे किताब की पूरी जिल्द नहीं बल्कि किताब चेंज होने का टाइम आ गया, जब मलिकुल मौत जो है हाजिर हो गए। क्या उस सुबह के आने में किसी को शक है कि जिस रात हम सोए और वो आखिरी नींद हो? फिर हमें नहीं पता कि क्या मामला पेश आता है। तो ये क्वेश्चन उस बात से रिलेट करता है, इंतहाई एक सीरियस क्वेश्चन है सबकी कंसिडरेशन के लिए। सारे ताजी हैं या किसी भी सिलसिले में हैं, किसी भी शेख के हाथ में बैत हैं, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, जाना तो है ना, जाना तो सबने है। ये जान जहां से आई है वो उस मुकाम पर वापस पहुंचने का तो टाइम बहुत जल्द आने वाला है, बहुत सबका ही आने वाला है। तो यहाँ पर रूह को साथ जो मामला पेश आने हैं, पहले तो मुनकर नकीर के साथ कब्र में जो है वो पहली मंजिल है, क्योंकि कब्र ही जो है वो सीढ़ी है आखिरत की। उसके बाद एक लंबे अरसे तक हमें पता नहीं चलेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स सोए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स सोए, 12 महीने सोए, कि अचानक फिर वापस जगाने का टाइम आ जाएगा। नाउ हियर इज वंस अगेन rebirth, reincarnation in your same exact state and stature that you have come in this world with. समझ रहे हो? यानी कब्र से जब उठने की बात है तो कलाम पाक अगर पढ़ें तो पता चलता है कि वो जमीन से दोबारा उगाने की बात हो रही है, जमीन से टड्डी दल की तरह इंसानों के बाहर आने की बात हो रही है, और एन मास हो रहा है। ये पूरा मैकेनिज्म एक साथ होगा।
یعنی آدم علیہ السلام سے آخری انسان کے آنے تک جتنا آدم زیر زمین گیا ہے یا جو اس وقت زمین پر موجود ہے، اسے ایک ری انکارنیشن کے پروسیس سے گزارا جائے گا، ری برتھ کے پروسیس سے گزارا جائے گا. اب یہ میرا تمہارا ری برتھ کتنے سالوں بعد ہوگا، لیکن یہ ہم سب لوگ اس دنیا میں جس ٹائم کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، پہلے تو اس کو سمجھو نا. کیونکہ ہم جس ٹائم، اس ٹائم میں وہ لوگ نہیں ہیں جو 300 سال پہلے تھے، جو 300 سال بعد آنے والے ہیں اس دنیا میں. ہم اپنے ٹائم اسکیل میں آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے. ہمیں یہ بھی من نہیں پتا تھا کہ ہم کس دن پیدا ہونا ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جانا کس دن ہے. لیکن ہمیں ایک حقیقت معلوم ہے، وہ ایک حقیقت یہ ہے کہ جس دن ری انکارنیشن ہے، ری برتھ ہے، اس دن ہم سب نے ایک آدھ جنم لینا ہے دوبارہ، اپنے اسی اسٹیٹ میں جس اسٹیٹ میں آپ اس وقت موجود ہیں. تو اب یہ اس کافی ہے کہ اس دنیا میں ٹرانزٹ کرتے نا، کہ ابھی دنیا میں جس خیال میں جاؤ گے تو بالکل صاف ستھرا ہو کے آنا ہے، یہاں سے ٹربل فری ہو کے آنا ہے، پراپرٹیاں بانٹ کے جانا ہے، سونا دے کے جانا ہے. جس اسٹیٹ میں، جس معصومیت میں، جس انداز میں، ویسا نہیں تو کم از کم 10 سال کے بچے کی معصومیت تو لے جاؤ. روح کو معصوم کرو، روح کو پاک کرو. گناہ سب کے ساتھ ہے، نفس سب کے ساتھ ہے. وما ابری نفسی، یوسف علیہ السلام کہتا ہے کہ لا، نفس سے کون چاہے گا مجھے بجز اس کے کہ تیرا کرم نہ ہو میرے نفس پہ. تو یہاں پر نفس کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے جب قبر کی زندگی میں انٹر ہوئیں گے تو وہاں کے جو پیرامیٹرز ہے، اس کے لیے اس دنیا میں کسی ایسے کا تھامنا پڑتا ہے دامن جو ادھر سہارا دے سکے، روح کو ٹرانسفر کرنے، ٹرانس اوور کرنے، مراحل طے کرانے، ارتقاء، نئے دنیا، نئی گیلیکسی جہاں ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. یعنی ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا نا قبر کی زندگی میں. تو آخرت تو بہت دور ہے، پہلے تو قبر کو سمجھنا ہے، قبر کی لائف سمجھنی ہے. تو اس سوال کا جواب ابھی تک یہاں تک موقوف کرتا ہوں. دوسرا جو کوشچن ہے کہ کلام پاک کے سلسلے میں آپ چاہتے ہو کہ ہفتے کی کلاسز ہو، تو یہ کافی دنوں سے پلان آؤٹ ہو رہا ہے میرا. آغاز میں کروں گا قرآن پاک کی تعلیم کا رمضان سے سمجھ لو کہ ہفتہ پہلے انشاءاللہ، اور ہم آغاز کریں گے کیونکہ دیکھو قرآن پاک شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی سورہ فاتحہ. اب سورہ فاتحہ سے پہلے ابتدائیہ جو ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہو رہا ہے با سے. با کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مجھے لیکچرز خالی با سین میم، پھر بسم اللہ جب تک نہیں سمجھو گے تو کلام پاک کیسے سمجھو گے. تو یہ تھوڑا سا ابھی دامن وقت میں ریسرچ انشاءاللہ پوری کر لوں گا. تو آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ اے کوسچن. جی لیکن وی ول ویٹ کہ ہم لوگ جلدی سے، بہت جلدی سے اس سلسلے کو شروع کریں، آپ سے قرآن پاک کی آمین ترجمہ اور تفسیر سیکھیں. آمین. تھینک یو سو نیکسٹ مچ. کوسچن پلیز. السلام نیکسٹ کوسچن. السلام نیکسٹ علیکم. سفائرہ پوچھنا السلام چاہ رہی علیکم سیف سر. السلام علیکم. ون بائی ون. وعلیکم السلام السلام. علیکم. کیسے ہیں سیف سر؟ I hope you're doing well. I'm very well. This is Samara, Yes, Glasgow. Myra from Okay. Glasgow, yes. Welcome, I've got a welcome sore here. throat, so my voice is a wee bit croaky. I wanted to ask Seth sir, I came across, I was listening to اردو میں something. بات کیجیے پلیز. Urdu mein? اردو میں Okay. بات کیجیے. میں recently ایک lecture دیکھ رہی تھی and there was a term used, Sheikh Tariqat, in it, which I didn't understand. So do you think you could آپ explain کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ کون سا ٹرم آپ نے فرمایا ہے؟ شیخ طریقت. I don't شیخ even know کہ میں طریقت. صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں. جی شیخ طریقت کے بارے میں سوال کیا آپ کا؟ جی like what does that term mean?
شیخ طریقت جس بھی سلاسل میں آپ بیعت ہوتے ہیں یا جو سلسلوں میں آپ جاتے ہیں وہ طریقت کا سلسلہ ہے، شریعت کا سلسلہ ہے، روحانیت کا سلسلہ ہے. تو طریقت کہتے ہیں کہ کسی کے طریقے پر اپنا پیر رکھ دینا، کہ جن آپ کے نقش قدم پر ہمارا قدم ہے، ہم اس راستے سے آپ ایسے گزرے ہیں تو ہم بھی ایسے گزریں گے. جو طریقہ، اب طریقت میں یہ ہے کہ طریقہ رائج ہوتا ہے شیخ سے. رائج کون کر رہا ہے طریقہ؟ کسی کا اویسی طریقہ ہے، کسی کا نقش بندیہ طریقہ ہے. طریقت میں بہت سارے اصول ہیں. طریقت میں ہر سلسلے کی اپنی سیڑھیاں، اپنی منزلیں، اپنی شرائط، اپنی قواعد، اپنے اذکار، اپنے نور، اپنی ایلیویشنز، اپنے جو ہے وہ قرار، اپنے قول، اپنے اقرار. تو طریقت میں ہر اٹ ول بی ڈیپینڈنگ آن دا سلسلہ ٹو سلسلہ کہ آپ ہو کس سلسلے میں، کس کے طریقت میں. تو وہاں کا جو شیخ ہوگا تو شیخ طریقت. جب کسی کو تسلیم کر لو، تب کسی کو شیخ طریقت تسلیم کر لو تو اس کے طریقے کو فالو کرو. یہ ہے شیخ طریقت. یہ بہت اچھا ایکسپلین کیا آپ نے. it was just a term that was not making sense, تو میں نے سوچا I should ask. Thank you so much. اللہ حافظ. نیکسٹ کوسچن. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی اس سے پہلے کوئی بھائی ہیں؟ جی ہیلو نوشے. جی فرمائیے نوشے. کیسے ہیں سر آپ؟ بیٹا میں ٹھیک. کون بات کر رہے ہیں؟ نوشین. نوشین. جی نوشین فرمائیے. میں نے جاب کے لیے پوچھنا تھا، مجھے کوئی اچھا سا کوئی وظیفہ بتا دیں، میرے مالی مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں. کیا ڈیٹ آف برتھ آپ کی؟ میری 11 جون 1984. پہلے ذکر دیا آپ کو؟ نہیں، پہلے مجھے الحمدللہ بتائی تھی. آپ کا فوکس کا مسئلہ ہے نوشین. آپ تھوڑے دن کٹ آف ہونا پڑے گا آپ کو سوسائٹی سے. آپ کی جتنی انرجی ہے، یہ خیالات اتنے حفاظت ہے آپ کے، یعنی کہ انرجی لیول نون ٹو نون کا نام ہے، ٹھیک ہے. اب واؤ چھوڑ کر سارے حروف جو ہے وہ نقطے والے حروف ہیں. ذہن میں ایک خیال ٹک نہیں سکے گا کبھی، آپ کے فوکس نہیں بنے گا. ایسے ہی ہوتا ہے. کبھی آپ بزنس کا سوچتی ہیں، کبھی آپ جاب کا سوچتی ہیں، کبھی آپ کہتی ہیں یہ سب کچھ چھوڑو، اپنا کچھ اور ہی شروع کرتا ہے. ہاں جی. تو ایسی صورت میں جو جیمنائز ہیں، اسپیشلی نمبر 2 کا جو جیمنائی ہے، اب دیکھو جیمنائز میں بہت سارے ہیں نا. 29 کا جیمنائی ہے، ٹھیک ہے. جی. پھر 2 کا جیمنائی ہے، پھر 11 کا جیمنائی ہے، پھر 20 کا بھی جیمنائی ٹرانسینڈنگ اوور تقریباً آ جاتا ہے. تو یہاں پر فوکس میں آپ کو بہت دقت آئے گی. نام آپ کو چینج کرنا پڑے گا اگر آپ کو بہت فوکس چاہیے لائف میں. تو اس نام پر میری تو ساری نوشین نیم سے ہیں، آئی ڈی کارڈ وغیرہ. تو آپ کا جو پکارنے والا نام ہے وہ جو ہے نون سے نہیں ہونا چاہیے 11 پر، کیونکہ عطارد کو قمر ہوا دے رہا ہے. اب قمر استقامت نہیں رکھتا، یعنی ہر 2.5 دن کے بعد چاند جو ہے وہ اپنی منزل چینج کر دیتا ہے، اور آپ کے مزاج میں اتار چڑھاؤ رہے گا. اور آپ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ سن کر ویسے بتا سکتا ہوں کہ آپ کا مون کا مسئلہ ہے لائف میں. آپ کو پیار پانے میں اور ٹرو لو حاصل ہونے میں بڑی دقتوں کا سامنا اس میں رہے گا نوشین کے اوپر. تو اس کے لیے بیسٹ نام آپ کے لیے بڑی ہے سے دیکھیے، اور چھوٹی ہے سے دیکھیے، اور ز سے دیکھیے. ز سے زے. تھینک یو. تھینک یو. اور مجھے کوئی بتا دیں، کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں، کوئی ٹھہراؤ آ جائے. دیکھو نوشین، وظیفہ مانگنے کا طریقہ بیٹر نہیں ہے، ٹھیک. وظیفہ وغیرہ بتا دے تو ٹھہراؤ ایسے نہیں ہوتا ہے. بولے ہمیں کچھ پڑھنے کو دے دیجئے، عنایت کر دیجئے، عطا کر دیجئے، تو پھر دینے میں مزہ آتا ہے. تو وظیفہ وغیرہ دے تو وغیرہ وغیرہ کیا ہے ایسے. ذرا ادب آداب سے مانگو میرا بچہ. ٹھیک ہے، کچھ میرے لیے وظیفہ عطا کر دیں، میرے لیے آسانیاں ہو جائیں. جی اب ٹھیک ہے. تمہاری نماز کی پابندی پہلی بات تو پہلا وظیفہ ہے تمہارا. یہ ٹاسک دے رہا ہوں میں تمہیں کہ نماز کی پابندی کرو. اٹس اے ٹاسک فار یو. جیمنائز کے لیے 2 کا آئی نو اٹس اے ٹاسک. سیکنڈلی، ہر نماز سے پہلے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا احد ہو یا واحد ہو. بس یہ عمل ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے. تھینک یو.
जिस दिन यकसुई नसीब हो जाएगी ना, तो उस दिन तुम्हारा जो है वो काम हो जाएगा जॉब का। ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं फरहाना बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी फरहाना। सबसे पहले तो बहुत बहुत आदाब और एहतराम आपकी हजूर पेश करती हूँ, और इस चीज़ का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने हमें इस्तग़फ़ार जैसे इतने अजीम अमल पर लगाया, और उसकी आपने जो 2 वीडियोस यूट्यूब पर शेयर किए हैं, जिसमें आपने ऐसे इनक्रेडिबल मुशाहिदात बताए हैं कि मैं उन दोनों वीडियोस को एक-एक को कोई 16-16 मरतबा सुन चुकी हूँ। जब मेरी हिम्मत टूटती है, मैं वो वीडियो प्ले कर लेती हूँ, और मैं रो रही होती हूँ डिप्रेशन में, क्योंकि जैसे मुझे पसंदीदा जॉब नहीं मिल रही, या अगर जॉब मिल रही है तो उसमें सैलरी थोड़ी है, या वहाँ पे जो बॉस हैं उनका बिहेवियर नहीं अच्छा। तो बस मैं हमेशा आपकी उन 2 वीडियोस को रीप्ले करके दोबारा सुनती हूँ, और मेरे लिए वो इनफ हो जाती हैं। और उसमें मैंने कोशिश की, पहले मैं 1000 इस्तग़फ़ार पे थी, लेकिन मेहनत करते-करते 4000 पे अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हूँ। लेकिन अब जो मुझे थोड़ा-सा एक इश्यू मैं फेस कर रही हूँ तकरीबन लास्ट 15 डेज़ से, कि मैं 16,000 पर डे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं 4000 से एक्सीड नहीं कर पाती। और अगर मैं पढ़ने लगूँ 4000 से ज़्यादा, तो फिर ये होगा कि मेरी कोई ना कोई नमाज़ क़ज़ा हो जाती, मेरी एनर्जी जो है वो फिर इस्तग़फ़ार में लग गई। फिर ये होगा कि 5 नमाज़ें नहीं उस दिन फिर पूरी हुई। ऐसा मेरा चल रहा है सर। जी ठीक है, मैं समझ गया। फरहाना नाम बताए, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, डे एंड मंथ बता दीजिए। जी 3 अगस्त। पहले तो जो बात है, हिम्मत जब टूटने लगती है तो फिर से इंसान एक कश्ती का जो वो माझी है उसको पूछता है, भाई बताओ ये मझधार से कब निकलेंगे, ये सफर कब जी। पूरा होगा। पूछते हैं ना ट्रेन में ड्राइवर से, जब अननोन डेस्टिनेशन की तरफ तुम लोग जा रहे हो, सफर तो जी। टिकट तो ले लिया, बस में बैठ गया, मंजिल का नहीं पता, वो कहाँ जाना है। मंजिल कामयाबी है, मंजिल हमें सुकून है, मंजिल हमारी रिज़्क़ की फरावानी है, मंजिल हमारी सोसाइटी की इज्जत है, मंजिल हमारी जो है वो दीन की ग्रोथ है, अल्लाह का कुर्ब है। पहले जो मंजिल की जी। डिटर्मिनेशन है, ठीक है। जी। तो जाहिर है दिल चाहता है इंसान का कि पूछे ड्राइवर से कि भाई ये बस कब तक चलती रहेगी, और कब आएगा वो जहां मैं, मेरी मंजिल है, मैं पहुंचूंगी कब। तो वहां पर ऐसे में जब ऐसे वाकयात की वीडियो, अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी अभी आ रही है, दैट इज ऑन अस्तगफिरुल्लाह के मजीद मौजज़ात, दैट इज कमिंग ऑन डे आफ्टर टुमारो, मेरे ख्याल में अभी परसों शायद दैट विल बी माशाअल्लाह, अपलोडेड। माशाअल्लाह। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। जो भी लोग अस्तगफिरुल्लाह के मौजज़ात के मुतलाशी हैं, तो उसमें कुछ मैंने वाकयात पढ़े हैं, 5-6 लोगों के सिर्फ वाकयात पढ़े, तो यकीन मानिए जी। वाकयात पढ़ते हुए ही मेरी अपनी एक कैफियत अलग, यानी कि वो जो होता है ना, जी। आपका जो रब्त एक होता है, जब आप डिलीवर कर रहे होते हो तो यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट, व्हेन यू आर रीडिंग ऑन अ व्हाट्सएप इज जस्ट अ डिफरेंट स्टेट। तो वो वाकया ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे लाखों लोग मुझसे वाकया वो सुन रहे हैं, और वो पता नहीं किस टाइम फ्रेम में सुनेंगे, जैसे तुमने कभी सुन ली, किसी ने बाद में सुनी। हाँ जी। तो उन सब की जो कैफियत है वो मुझे उस रिकॉर्डिंग में मिल रही होती हैं, वहां से फिर एनर्जी फ्लो करता हूँ सबकी तरफ कि यार जिस जिसका काम रुका हुआ है इससे हो, जो भी जी। अस्तगफिरुल्लाह पड़ा ऐसे हो। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि तुम्हारी एक टूट जाती है खास तादाद पढ़ के, एक हाँ एक जी। एक लिमिट अचीव हो जाती है, जी मैं थक गई हूँ, मेरा बोझ आ रहा है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही हूँ। देन व्हाट हैपेंस इज के तुम्हारी तादाद हम रिड्यूस कर लेते हैं। तुम 7000 का बोझ पहली बात है मत लो अपने ऊपर, सही है। तुम क्वालिटी पर आ जाओ। अब तुम 7000 काफी पढ़ चुके ना, क्वांटिटी तो तुमने दे दी, जी। रब ताला को पता है कि मेरी बंदी है, ये 7000 भी किसी के कहने पर पढ़ रही है, ये बेचारी थकी हुई भी है, सोना भी है, घर यस दे सर। भी 10 कम होते हैं बंदे को। यस सर, तो बिल्कुल। तुम उस तादाद से, तुम अपनी तादाद, पहला लैंडमार्क 1200, अगला लैंडमार्क जी। 2100 क्योंकि थर्ड की पैदाइश हो, फिर उससे अगला लैंडमार्क 3000। बस ये है तुम्हारा। लेकिन क्वालिटी से पढ़ो, अब जरा रिदम से पढ़ो, अब जरा कैफियत से पढ़ो, अब अशकों से पढ़ो, अब कैफियतों से पढ़ो, मोहब्बतों से पढ़ो, इनायतों से पढ़ो। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नेक्स्ट, लास्ट जी क्वेश्चन प्लीज। हेलो सर। यस।
सर जी, निहायत अदब के साथ आपसे गुजारिश करना चाह रही हूँ कि मैं ये 40 तक अस्तगफिरुल्लाह करती हूँ, तो मुझे ये पूछना है कि इसमें जो है तो बहुत सुरूर आता है जब मैं कर रही होती हूँ। तो इसकी जो मुझे कब तक पढ़ना तो है मैंने इंशाल्लाह, इसे मैं छोड़ नहीं सकती। तो इसकी न्याज़ कब-कब दिलवाया करूँ मैं? जी, नाम फरमाइएगा। मुसर्रत हबीब। मुसर्रत हबीब जी। नियाज इसकी आपकी जो पढ़ाई चल रही है, बेहतर है कि 40-40 हज़ार पे करवाओ। जी, ठीक है। ये डेली मतलब दूसरे दिन मेरा 20,000 दूसरे दिन मेरा 40,000 होता है, और कभी तो मेरा पहले दिन में लाख भी हो जाता है, लाख तक भी पहुँच जाती हूँ अल्लाह के फज़ल से। आप जो है ना पूरी तादाद जमा करो, सरकार की 26वीं के दिन हदिया कर दिया करो, ठीक है? जी, ठीक हो गया। अब जो है और ये जो मैं बिस्मिल्लाह जो व्हाट्सएप जी, ग्रुप जी। है, सिलसिला का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अब आमाल भी मांगना शुरू करूंगा कि भाई 26वीं आ रही है, कहाँ से कितने कलाम पाक हदिया करें ताजी, कहाँ से कितने पहले कलमे, यासीन। कितने हाँ जी। अस्तगफिरुल्लाह, किसने कितने यासीन पढ़ी हैं सरकार को, काजी बाबा, काजी मीर मोहम्मद अली जिंदा वली के लिए, किसने कितने जो नवाफिल लिए हैं, वो भाई अब वो पूरा फाइल सिस्टम मेंटेन होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी और दूसरा जिक्र अज़कार तुम लोग करते हो वो 25वीं तारीख तक जो है वो सलमा बाजी को पेश कर दिया करो भाई। ठीक है, जमा कर लेते हैं, ठीक हो गया। और ये एक तो एक हिसार के बारे में कुछ थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि ये क्या क्यों ज़रूरी है और ये कैसे करते हैं? हिसार हर अमल में ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये कि जो इजाज़त याफ्ता आमाल हैं हिसार, उनमें जी, अगर जी। शेख कहे या अगर ख़ास इतना उसमें बिठाना हो कि बिल्कुल ही देखो हिसार है एक नूरानी दायरा, हिसार जी, लगाने का जी। तरीका भी सीख लो, क्योंकि जी। ज़रूरी है, बहुत सारे अमाल में होती है हिसार की नीड होती है। इंसान जब जलाली अमाल में होता है या हाज़िरी के अमाल होते हैं वहाँ हिसार की ज़रूरत होती है। ये अब जो जो मैं नूरी, ज़िक्र है अल्लाह वाला इसमें करना चाह रही थी हिसार। आप एक ही दफ़ा पूछ लीजिए, फिर मैं फ्लो टूट जाता है मेरा भाई। हाँ जी, ये ज़िक्र जो है अल्लाह वाला इसमें हिसार, और ये जो 90 बार बिस्मिल्लाह शरीफ है, ये फजर की नमाज से पहले जो पढ़नी है, तहज्जुद के बाद पढ़ सकते हैं? बस कंप्लीट हुए क्वेश्चंस। बस और कोई नहीं। अच्छा, अल्लाह में पहली बात तो यह है कि जिक्र अल्लाह अगर किसी का अता करता है तो फिर वो उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने जलाली नौयत में अता किया है या जमाली है। नाम क्योंकि मुसर्रत है, मीम के बाद सीन आता है, दोनों शमसी हुरूफ नाम में एक्टिव हैं, तो मेरे ख्याल में कि अल्लाह एक सर्टन क्वांटिटी में करें और दुरूद पाक की कसरत करें और दुरूद पाक को ही अपना हिसार तसव्वुर करें। अल्लाह में पहला हिसार दुरूद पाक का लगवाता हूं मैं, और दूसरा जो हिसार आता है अल्लाह के बाद वो आयतल कुर्सी का होता है। फिर इस तरीके से मुख्तलिफ कड़े दिए जाते हैं, कड़ों में गिरहें दी जाती हैं, गिरहों में फलक और नास की तदवीन करवाई जाती है, उस तदवीन में फलक और नास के बीच में कालिब ढाले जाते हैं, कालिबों के ढलने में जो है वो हिफाजत बांधी जाती है। जी, कल्ब रुआं है। सॉरी, क्या फरमाया? अच्छा, बहरहाल बात जवाब यह है, सिलसिला कलाम बीच में टोक देता है कोई तो रवानी मुतासिर, तो जवाब ये है कि आपको जरूरत नहीं है अल्लाह में, सिर्फ दुरूद पाक का हिसार कीजिए। ठीक है जी, आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अब जो है वो हम इख्तिताम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। और बातें बहुत सी हैं और वाकयात बहुत से हैं। क़िबला ताजुद्दीन बाबा के वाकयात अस्कार के बहुत ज्यादा हैं, और आप अपने माइक्रोफोन सब बंद कर दीजिए सब लोग। देखो इतना जी शुक्रिया। अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन में अच्छे क्वेश्चंस आए, माशाल्लाह बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए। जीते रहो सब लोग। और जिन जिन के जो है वो नाम में शमसी हरूफ हैं, जैसे अभी मुसर्रत हाजी साहब हैं, मीम और सीन है, जैसे बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, तो वहाँ पर
جو جلالی اذکار سے جو ہے وہ پرہیز کروایا جاتا ہے، تو یہ پھر آپ کے شیخ کے اپنے حساب سے ہوتا ہے۔ مسرت تاجی کا ایک اور سوال تھا، فجر کی نماز سے پہلے جو ذکر کرتی ہیں ناد علی کا یا بسم اللہ کا، تو کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو سلسلے سے ملا ہے۔ تو سلسلے میں جتنے بھی اذکار ہیں یا چیزیں ہیں تو ان میں کسی حصار کی بات نہیں کی گئی۔ تو اپنی طرف سے سوالات جب اس طرح کے اذکار کے آتے ہیں، بھئی حصار کا کہیں ذکر میں نے نہیں کیا، سلسلے کے اذکار میں تو قطعاً نہیں۔ تو اب سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ اب اجتماعی دعا جو ہے وہ اس کا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے۔ سیشن کے اختتام پر کسی بہت ہی عزیز ہستی نے جو ہے وہ خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم سیشن کے اختتام پر جو ہے وہ دعا کروا دیا کریں، جو بھی سیشن بابا صاحب کے نام پر ہم بھیکاری اپنے اپنے جو ہے وہ جھولیاں پھیلائے، آؤ بھائی دعا کرو سب لوگ آؤ، اب مٹھائی بٹنے کا ٹائم ہے، اب جو ہے وہ شیرنی بٹنے کا ٹائم ہے، اب جو ہے دامن میں بھیک ملنے کا ٹائم ہے سب کے لیے۔ تو اس سیشن کے صدقے میں آج اس منقبت کے پیش کرنے میں جن جن بچوں نے، طالبوں نے، مریدین نے حصہ لیا، اللہ پاک ان سب کے گھروں میں دائمی امن اور استحکام، سکون، تندرستی، نعمتیں، رزق، رشتے، محبتیں، عنایتیں، برکتیں عطا فرما۔ آمین۔ جن لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی ان سب کے لیے خاص دعا، خاص کرم ہو۔ جو لوگ اس محفل کی ویڈیو دیکھیں ان کے لیے خاص کرم، خاص دعا، ان کے گھروں میں برکتیں عطا ہوں، بیماریاں دور ہوں، ان کے من اجلے ہوں، ان کے تن اجلے ہوں، ان کی جیبیں بھری رہیں، ان کے کچن چلتے رہیں، ان کی بیماریاں ٹلتی رہیں، ان کے بلڈ پریشر، شوگر، ساری چیزیں کنٹرولز میں رہیں، ان کے پیرنٹس کی خیر ہو، ان کے بچوں کی خیر ہو، ان کے بھائی بہنوں کی خیر ہو، ان کے پڑوسیوں کی خیر ہو، ان کے جانوروں کی خیر ہو، ان کے طالب علموں کی خیر ہو، ان کے استادوں کی خیر، ان کی مسجدوں میں جو سب تاجی اور سب لوگ مسلمان اذانیں سنتے ہیں ان مؤذنوں کے گھروں میں خیر ہو، ان مسجدوں میں نمازیں ادا کرنے والے نمازیوں کی خیر ہو۔ آمین۔ جب بھی نماز کے لیے اذان سنا کرو تو مسجد میں حاضر ہونے نمازیوں کے لیے آپ خیر کے کلمات کہا کرو۔ سب تاجی جس کے گھر میں اذانیں آتی ہیں، بھئی فلاں مسجد کی اذان آ رہی ہے، اس کے نمازیوں کی خیر ہو۔ تو اس طرح سے جس محلے میں جو رہتا ہے اس میں امن ہو، سکون ہو، استحکام ہو۔ پاکستان کو اللہ پاک سلامت رکھے گا، قیامت پاکستان سے تمام بلائیں دور ہوں۔ پاکستان کے لوگ جس مشکلات کا شکار ہیں، حکمران کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرما دے، آمین۔ حکمرانوں کے دل نرم کر دے مخلوق کے حق میں، نیک حکمران مسلط کرے اللہ پاک۔ بہت ہو چکا ہے اس قوم کے ساتھ، بہت بھر چکے ہم کسی اور کے گناہوں کا کفارہ، وہ قرض ادا کیے ہیں جو واجب بھی نہ تھے۔ اس قوم نے چند لوگوں کی غلطیوں کے لیے اللہ پاک سب کو معاف کر دے، جس نے جو غلطی کی ہے معاف کر دے اس کو، اس قوم کو معاف کر دے۔ اجتماعی معافی مانگا کریں سارے تاجی، اجتماعی جو بھی دعا کرو اجتماعی دعا کرو، تب تک خیر پہنچے، خیر کی آواز پہنچے۔ آپ لوگوں کا در دعا کا ہے، اپنے در سے کسی کو خالی نہ لوٹاؤ، تو تمہارا مرشد تمہیں خالی نہیں لوٹائے گا کبھی۔